بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، وائس آف کرس میں سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے حیرت انگیز واقعہ، جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو دن میں جلوہ افروز تھے، وہاں سے کچھ سوداگر گزر رہے تھے جو کہ شکر کے سوداگر تھے۔ وہ شکر کو بوریوں میں لاد کر لے جا رہے تھے۔ اتفاق سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر بھی ان کے پاس سے ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سوداگروں سے فرمایا، ان بوریوں میں کیا ہے؟ ان سوداگروں نے جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ان کا سادہ لباس دیکھ کر ان کو ضرورت مند سمجھا اور ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ بابا جی، ان بوریوں میں نمک بھرا ہوا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑانے لگے۔ آپ نے ان کے لہجوں کو پہچان لیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سمجھے گئے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ نے ان کو کچھ بھی جواب نہ دیا اور نہایت خوش دلی کے ساتھ فرمایا، آپ کہتے ہو تو نمک ہی ہوگا، اتنا کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام کی طرف چلے گئے۔ شکر کے سوداگر بھی مسکرا کر آگے بڑھ گئے۔ جب وہ سوداگر اپنی شکر کو فروخت کرنے کے لیے بازار پہنچے اور جیسے ہی انہوں نے اپنی شکر کی بوریاں کھولی تو وہ حیران رہ گئے کہ پوری بوری نمک میں تبدیل ہو گئی۔ وہاں پر جتنے بھی خریدار تھے جو ان سے شکر خریدا کرتے تھے، وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے، شکر بول کر نمک بیچتے ہو، تم بہت جھوٹے ہو۔ وہ سارے سوداگر بازار میں تماشا بن کے رہ گئے۔ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شکر نمک میں کیسے بدل گئی۔ آخر کار بہت غور و فکر کرنے کے بعد ایک سوداگر کو راستے کا واقعہ یاد آ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ ہم نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو مذاق کے طور پر جھوٹ بولا تھا کہ ان بوریوں میں شکر نہیں نمک ہے۔ یقیناً اللہ کے کوئی نیک بندے تھے جس سے ہم نے شرارت کی، یہ اس کی سزا ہے۔ اور اس سوداگر نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ لگتا ہے ہم نے راستے میں اللہ کے ولی کا مذاق اڑایا ہے اور ان سے شرارت کی تھی اور ان سے جھوٹ بولا تھا، یہ اس کا انجام ہے۔ تبھی یہ ساری شکر نمک میں تبدیل ہو گئی۔ اور سوداگر کی بات سن کر سارے سوداگر کی آنکھ کھل گئی اور وہ سارے سوداگر بابا فرید الدین گنج شکر کو ڈھونڈتے ان کے خانہ نگاہ تک پہنچ گئے اور کہنے لگے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کو بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حیران ہو کر پوچھا، تو کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو ان سوداگروں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ کی بددعا سے ہماری شکر نمک میں بدل گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مومن کسی کو بددعا نہیں دیتا، یہ سزا تمہیں اس لیے ملی ہے کہ تم نے اپنے ایک دینی بھائی سے مذاق کیا اور شرارت کی اور جھوٹ بولا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سزا دی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات کیا کرو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی بات ناگوار لگے اور اس کی سزا مل جائے۔ وہ سوداگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور سر جھکا کر وہیں بیٹھے رہے۔ آپ نے کہا، جاؤ اور اپنے سامان کو دیکھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ جب سوداگر واپس آ گئے اور ڈرتے ڈرتے اپنی بوریوں کا منہ کھولنے لگے اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ ساری بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی زبان سے وہ لفظ نہ نکالیں جس سے ہمارے دینی بھائی کو تکلیف پہنچے اور اس کی دل آزاری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کرنے کا موقع دے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔